وہ پہلا مددگار، وہ پہلا خلیفہ، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل البشر بعد الانبیاء، وہ جانے صداقت جانے وفا ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اس کی اداؤں پہ عاشق، اس کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دی ہیں اس کو رتبے خدا نے، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، ترستے ہیں فرشتے اس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب و منبر جیسا لگتا تھا۔ اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی شان، عظمت و مقام سے نوازا ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنے اصحاب میں تشریف فرما ہے، نظر اٹھی تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق آ رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق کو دیکھا تو میرے مصطفیٰ مسکرانے لگے، سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ابو بکر نے دیکھا کہ مجھے مصطفیٰ دے کے مسکرا رہے ہیں، بڑے خوش ہوئے کہ سرکار مجھے دے کے مسکرا رہے ہیں۔ اچانک میرے مصطفیٰ کا چہرہ رنجیدہ ہوا، متغیر ہوا۔ ابو بکر کی نگاہ پڑی، ابھی تو خوشی کا عالم تھا، اچانک سے چہرہ مصطفیٰ پہ کیا ہو گیا ہے؟ دوڑ کر آئے، قدموں پہ گرے، یا رسول اللہ ابھی میں نے دیکھا، مجھے دیکھ کر آپ خوش ہوئے، میں بھی خوش ہو گیا تھا، اچانک سے کیا ہو گیا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے آپ کو دیکھا تو خوش ہوا، میں نے آپ کو دیکھا تو میں خوش ہوا کہ میرا ابو بکر آ رہا ہے۔ فرمایا قریب ہی تیرے پاس شیطان ابلیس کھڑا تھا، جب اس کو دیکھا تو میرا چہرہ پہ رنجیدہ ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، متغیر ہو گیا۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر وہ شیطان، وہ ابلیس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے تو نے جہنم میں ڈالنا ہے اور پکا ڈالنا ہے، لیکن میری ایک دعا ہے، مالک مجھے جہنم کے اس گڑھے میں نہ ڈالنا جس جہنم کے گڑھا میں ابو بکر اور عمر کے بغض رکھنے والے ڈالے جائیں، جہاں ابو بکر عمر کے دشمن ہوں، بغض والے ہوں، جن کے دل میں ابو بکر عمر کی محبت نہ ہو، جہاں ان کو تو ڈالے گا۔ شیطان دعا کر رہا تھا مالک اس گڑھے میں مجھے نہ ڈالنا، پناہ مانگ رہا تھا۔ ابو بکر نے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے یہ بات سنی۔ اس بات کو کتاب عمدۃ التحقیق کے اندر لکھا گیا ہے، اور لکھنے والے شیخ ابراہیم ہیں، ابراہیم بن عامر المعروف شیخ ابراہیم مالکی۔ یا رسول اللہ کوئی ہم سے بغض کیوں رکھے گا؟ کوئی ہم سے عداوت کیوں رکھے گا؟ کوئی ہم سے حسد کیوں رکھے گا؟ اب جب ابو بکر کو روتے ہوئے مصطفیٰ نے دیکھا، ابو بکر کو سینے سے لگایا۔ ابو بکر محبت کرنے والے بھی ہوں گے، ابو بکر آپ کے عاشق بھی ہوں گے، آپ کے محبی بھی ہوں گے۔ اچھا ابو بکر یہ بتاؤ جو تم سے محبت کرے گا، عمر تم بھی بتاؤ، ابو بکر عمر یہ بتاؤ جو تم سے محبت کریں گے، فما جزاء من، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر عمر یہ بتاؤ جو تم سے محبت کرنے والے ہوں گے، تمہارے عاشق ہوں گے، تمہارے محبین ہوں گے، تم کل قیامت کے دن ان کو کیا گفٹ دو گے، ان کو کیا ہدیہ دو گے، ان کو کیا تحفہ دو گے؟ اب ابو بکر نے جب یہ بات سنی کہ میرے محبین کی بات آ گئی ہے، قیامت تک جو محبین ہوں گے ابو بکر کے اور عمر کے، تو ابو بکر نے فرمایا فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ اشہد اللہ وملائکتہ
یا رسول اللہ آپ بھی گواہ ہو جائے اس بات کے، اشہد اللہ، اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا، وملائکتہ، اور سارے رب کے فرشتے اس بات کے گواہ ہو جائے، فرمایا انی قد وہبت لہم ربع اجری ای عملی، ابو بکر کے جتنے اعمال ہوں گے، جتنا اجر ہوگا، چوتھا حصہ ابو بکر اپنے محبین کو تقسیم فرما دے گا۔ اپنی نیکیوں کا چوتھا حصہ ابو بکر اپنے غلاموں کو دے دے گا۔ اب سرکار نے یوں چہرہ پھیرا، فرمایا فقال عمر، عمر تم کیا دو گے؟ اپنے محبین کو تم کیا دو گے؟ اپنے محبت کرنے والوں کو تم کیا دو گے؟ عمر فاروق نے فرمایا وَأَنَا مِثْلُ ذَلِكَ یا رسول اللہ، جو کچھ ابو بکر دے گا عمر بھی وہی دے گا۔ عمر بھی اپنی نیکیوں کا چوتھا حصہ اپنے محبین کو دے گا۔ اب صاحبو، میرے مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ آسمان کے جتنے ستارے ہیں کسی کی نیکیاں بھی ہیں؟ فرمایا ہاں عائشہ ہیں نا۔ یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں اتنی ہیں، آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا میرے عمر کی نیکیاں ہیں۔ اب عائشہ فرماتی ہیں میں خاموش ہوئی تو میرا دل یہ چاہتا تھا کہ اتنی نیکیوں کا اجر میرے بابا کا ہوگا۔ سرکار تو جانتے ہیں، فرمایا عائشہ تو کیا سوچتی ہے کہ اتنی نیکیاں ابو بکر کی ہوں گی؟ فرمایا سن، یہ عمر کی ساری نیکیاں، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک غار والی نیکی ان سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اصحاب رسول کو، یارو ابو بکر سے ایک سودا تو کروا کے دو، ایک سودا کروا کے دو۔ تو کہتے کیا کرنا؟ فرمایا ساری نیکیاں میری ابو بکر لے لے، بس ایک نیکی دے دے، غار والی نیکی دے دے، یار والی نیکی دے دے اور غار والی نیکی دے دے۔ جو سرکار کے ساتھ ابو بکر نے 3 دن 3 راتیں غار میں گزاری ہے نا، بس وہ نیکی عمر کو مل جائے، عمر کی ساری نیکی ابو بکر لے جائے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ محبین، وہ عاشق ابو بکر عمر کے جو محبت کرتے ہیں۔ تو ابو بکر کا مقام، مرتبہ، شان، عظمت ورا الورا ہے، جس کو مالک فرمائے وجاء بالصدق وصدق بہ، کہ صدیق میرا سچا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو سرکار کے یاروں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل بیت کے ساتھ والہانہ عقیدت نصیب فرمائے۔